جو شخص اے بی ایس میں سرمایہ کاری کرتا ہے امانتاً آپ کو پیسے دے رہا ہے یا وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے؟ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اے بی ایس ڈیولپرز کے کلائنٹس کو خراب کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہ ریفنڈ پالیسی پہ اپلائی کر دیں اور ہمارے پاس لے لیں. میرا کام ہے اس بندے کو جس نے مجھ سے پروڈکٹ خریدے اس کو ڈیولپ کر کے اس کی پروڈکٹ کو ڈیلیور کرنا. اس کا کام ہے مجھے وقت پہ پیمنٹس دینا. میں نے اس کے پیسے کوئی امانت تو نہیں اپنے پاس رکھے ہوئے. ایک شخص جو انویسٹ کرتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کمٹمنٹس ہوئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. اگر فار ایگزامپل میں یہ کہہ دوں کہ یار میں ڈیولپ نہیں کر پا رہا تو مجھے معافی ملنی چاہیے. نہیں, ایک بندے نے ہم سے پراپرٹی لی, وہ قسطیں نہیں پے کر پا رہا, وہ ڈیفالٹ کر گیا, ہم اس کے مجرم نہیں, وہ ہمارا مجرم ہے. کسی ڈیولپر کے آگے آپ ڈیفالٹ ہو جائیں آپ کے پیسے مٹی ہو جاتے ہیں. اے بی ایس ڈیولپر تو ہمیشہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اصول متعارف کرانے والے اے بی ایس ڈیولپر ہے کہ آپ کسی کے پیسے کھا نہیں سکتے. کلائنٹ کے پاس کیا رائٹس ہیں کہ اگر اے بی ایس ڈیلیور نہیں کر پاتا؟ ہم نے تو اپنے رائٹس بھی کلائنٹ کو دے دیے کہ جہاں پہ بھی آپ فیل کرتے ہیں یار ہم لوگ جو ہے وہ نہیں ڈیلیور کر پائیں گے کچھ اور, آپ آگے ریفنڈ لے لیں. لڑائی کس بات کی ہے؟ ریسنٹلی ہم نے کلائنٹ کو کیا کہا کہ 15 دن کے اندر کورٹ یارڈ کے اندر چھترا ڈلے آپ قسط نہ دیں. یہ چھوٹی چیز ہے. جو شخص اے بی ایس میں سرمایہ کاری کرتا ہے, کچھ بھی پروڈکٹ بائی کرتا ہے, کیا وہ امانتاً آپ کو پیسے دے رہا ہے یا وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے؟ اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ سوال آپ کا بڑا اچھا ہے. وہ ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کر رہا ہے اور یہی میں سوال اپنے لوگوں سے بھی کرتا ہوں کہ یار آپ جب پراپرٹی خریدتے ہیں نا تو آپ مائنڈ میک اپ کریں. یور ایم شوڈ بی ڈیلیوری. جیسے ہماری ریفنڈ پالیسی ہے, آج میں بڑا کھل کے بات بتاؤں گا آپ سے کہ ہماری ریفنڈ پالیسی کو بھی بڑا مینوپولیٹ کیا گیا. دیکھیں ایک بندہ اگر ہم سے کوئی پروڈکٹ خرید رہا ہے نا تو ہمارے اور اس کے مابین ایک معاہدہ ہے. میرا کام ہے اس بندے کو جس نے مجھ سے پروڈکٹ خریدے اس کو ڈیولپ کر کے اس کی پروڈکٹ کو ڈیلیور کرنا. اس کا کام ہے مجھے وقت پہ پیمنٹس دینا. میں نے اس کے پیسے کوئی امانت تو نہیں اپنے پاس رکھے ہوئے. مجھے ایک بندہ امانت تو نہیں پیسے دے رہا نا کہ یہ امانت رکھ لیں اور یہ جو ہے وہ مجھے وقت جب ضرورت پڑے گی تو واپس, یا مجھ سے چیک تو نہیں وہ لے رہا نا, یا مجھے چیک نہیں دے رہا کہ یہ رکھ لیں انویسٹ کر دیں ڈبل کر کے واپس کر دینا. یہ نہیں ہے. یہاں پہ کانسیپٹ آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہاں پہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اے بی ایس ڈیولپرز کے کلائنٹس کو خراب کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہ ریفنڈ پالیسی پہ اپلائی کر دیں اور ہمارے پاس لے لیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. ہمارا کوئی نیگیٹو ایجنڈا نہیں ہے. ہم نے اے بی ایس ڈیولپرز کے اندر آج تک کسی کی نیگیٹو مارکیٹنگ نہیں کی, نہ کسی نیگیٹیوٹی کے اندر انوالو ہوئے ہیں. لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ریفنڈ پالیسی ڈیفائنڈ ہے, ایٹ دی اینڈ آف دی پروجیکٹ ڈیفائنڈ ہے. اس کو جو بندہ اگر کوئی پھنس گیا, کھلے لفظوں میں بات کر لیں تو ایک بندہ اگر ڈیفالٹ کر گیا, ایک بندے نے ہم سے پراپرٹی لی, وہ قسطیں نہیں پے کر پا رہا, وہ ڈیفالٹ کر گیا, ہم اس کے مجرم نہیں, وہ ہمارا مجرم ہے. لیکن اس کے لیے آسان نہیں ہے, ہم اس پہ کوئی پریشر نہیں ڈالتے. ایٹ دا اینڈ آف دا پروجیکٹ اس کو پیسے واپس مل جائیں گے. اچھا, اس میں مجھے یہ بات سمجھائیے گا کہ ایک شخص جو انویسٹ کرتا ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کرتا, مطلب وہ آپ کی پیمنٹیں ڈیو نہیں کرتا, کسی سٹیج پہ بھی جا کے اسے لگتا ہے کہ جو میرے ساتھ کمٹمنٹس ہوئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی, اور وہ اس پروگرام سے ایگزٹ لینا چاہتا ہے, فوراً اس کو ایگزٹ ہم دیتے ہیں. ہم کب اس کو جو ہے وہ کہیں پھنساتے ہیں کچھ اور. آپ مجھے ایک بات بتائیں, دیر از اے ریزن کہ اے بی ایس ڈیولپر کلیم کرتا ہے کہ اس کا ایک بھی افیکٹ ہی نہیں ہے. کیوں؟ ایک بندہ اگر ہمارے ساتھ چلا ہے, اگر اس کے اوپر کوئی بھار آ گیا ہے, یہ 6-8 مہینے بعد کوئی مسئلہ آ گیا ہے, تو اس کا ایشو امیجیٹ بیسس کے اوپر آفس سے ریزالو ہوتا ہے. ہم اس کو چیک فوراً ایشو کر دیتے ہیں اس کی فائل لے کے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کون ڈیولپر ایسا کرتا ہے؟ آپ مجھے پورے پاکستان میں ایک بات بتائیں, کسی ڈیولپر کے آگے آپ ڈیفالٹ ہو جائیں تو آپ کے تو پیسے زیرو ہو جاتے ہیں, آپ کے پیسے مٹی ہو جاتے ہیں. تو اے بی ایس ڈیولپر تو ہمیشہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اسی کنونشنل ریئل اسٹیٹ میتھڈ سے مایوس ہو کے بہت سارے لوگوں نے, خاص کر جو پاکستانی عوام باہر بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے اے بی ایس پہ ٹرسٹ کیا کہ یہاں پر شریعت کے مطابق جو اصول اور ڈاکٹر سبیہ الاکرام جو بات کہہ رہے ہیں وہ وعدہ ہم سے نبھایا جائے گا. تو انشاءاللہ نبھایا جائے گا. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب فریقین کے مابین ایک معاہدہ ہوتا ہے, رولز ڈیفائن ہوتے ہیں, میرا کام ہے ڈیولپ کرنا, میرے بائر کا کام ہے مجھے وقت پہ پیمنٹس دینا. اگر فار ایگزامپل میں یہ کہہ دوں کہ یار میں ڈیولپ نہیں کر پا رہا یا میں یہ پروجیکٹ ڈیلیور نہیں کر سکوں گا تو مجھے معافی ملنی چاہیے؟ نہیں. اس کے برعکس اگر ایک بندہ اس کی ذمہ داری ہو کہ میں پیمنٹ نہیں کر پا رہا, تو آپ مجھے بتائیں قانونی طور کے اوپر وہ کیا ہے؟
وہ ڈیفالٹر ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرتے ہیں. اس سے ہم نرمی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. جو ہماری ذمہ داری ہے ہم پوری کریں گے. ہم تو اس کو ملٹیپل آپشنز بھی دے دیتے ہیں ایک بندے کو. اور آپ کو میں بات بتاؤں, یہ جو کیسز ہے نا, یہ اوور آل پورٹ فولیو ABS کا اگر 17,000 ہے نا, تو شاید 170 بندے بھی نہیں ہوں گے. آج تک دیکھیں جو بھی ہم پہ تنقید ہوئی ہے, جو بھی لوگ ہم سے ناخوش ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کوئی بندہ ایک بھی افیکٹی لا سکا ہے؟ ایک بھی افیکٹی آ کے یہ کہا ہے کسی نے کہ یار میرا معاملہ حل نہیں ہو رہا, یا میں جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گیا ہوں, یا میرے جو ہے وہ پیسے پھنس گئے ہیں, یا میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے؟ ایسا آج تک الحمدللہ نہ ہوا ہے, نہ آگے ہوگا. ہم ہر بندے کی بات سنتے ہیں, ہر بندے کو فیسیلیٹیٹ اور اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایک شخص ہے جس کا ABS کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا, مطلب اس نے ممبرشپ لی, ایک پروڈکٹ بائی کی, اور وہ اس معاہدے پہ وہ پورا نہیں اتر پا رہا دوسرا شخص, تو کیا آپ وہاں پہ معاہدے کو دیکھیں گے, یا اگر اس کی کوئی پرابلم ہے تو اس میں کوئی نرمی بھی سلیوشن نکالتے ہیں؟ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ABS ڈیولپر اپنے کلائنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ABS ڈیولپر کلائنٹ کے مفادات کا تحفظ کرے گا اور یقین دہانی کرے گا کہ ہمارا کلائنٹ ہر کنڈیشن میں ہم سے ہیپی ہو. اگر وہ قسطیں دے پا رہا ہے تب بھی وہ ہیپی ہو, بہترین ڈلیوری کی صورت میں. قسطیں نہیں دے پا رہا تو ہم اس کو عزت سے ریفنڈ کر دیں گے یا ریلیکسیشن دے دیں گے. اگر خدا نہ خاصا کوئی بندہ پھنس گیا ہے تو یار کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, موقع پہ اس کے پاس قسط دینے کے پیسے نہیں ہے, مہینہ لے لے, 1.5 مہینہ لے لے, ایکسٹینشن لے لے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ کچھ مہینے لگاتار ہی نہیں دے پاتا تو پروسیس کیا ہے اس کا؟ دیکھیں اگر ایک بندہ قسطیں نہیں دے پا رہا, ڈیفالٹ پوزیشن پہ آ گیا, تو کوئی مسئلہ نہیں, فائل سرنڈر کر لے اور اپنا چیک لے لے, اس کو چیک اس کا کیش ہو جائے گا. اچھا دیکھیں, 2 پارٹیز ہیں, ایک بائر ہے ایک سیلر ہے. بائر اگر ڈیفالٹ کر پا رہا ہے, کر جاتا ہے کسی بھی صورت. ہمارا یہ بھی نہیں ہے کہ ڈیفالٹ کر کے تو بھائی پیسے ضبط ہے ہی نہیں, یہ اصول ہی نہیں ہے. یہ ریئل اسٹیٹ میں یہ اصول متعارف کرانے والے ABS ڈیولپر ہے کہ آپ کسی کے پیسے کھا نہیں سکتے. آپ بتائیں نا, یہاں پہ ہزاروں بندہ ہے, ABS ڈیولپرز کے ساتھ لاکھوں لوگوں نے وابستگی کی ہے. ایک بندہ ہے جس کے پیسے ABS ڈیولپرز نے کھائے ہیں, آج تک نہیں کھائے. لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں ہم سے, اور ہم ان کی ایکسپیکٹیشن سے پورا اترنا چاہتے ہیں, ان ٹرمز آف ڈیلیوری, ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ, ان ٹرمز آف فائنینسز, ان ٹرمز آف آپریشنل جو بھی معاملات ہیں, وہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہائی ہیں اور وہ ہائی رہنے چاہیے. وی آر ناٹ دی آرڈنری ڈیولپرز, ہم لوگ جو ہے کنوینشنل ڈیولپرز نہیں ہیں, ہم لوگ ان کی انشاءاللہ ہر لحاظ سے ایکسپیکٹیشن کے اوپر پورا اتریں گے. کلائنٹ کے پاس کیا رائٹس ہیں کہ اگر ABS ڈیلیور نہیں کر پاتا, یہ میں ازمپشن کی بنیاد پہ فوراً ریفنڈ کلائنٹس کے تو ہم نے رائٹ ہاتھ میں پہلے دن دے دیتے ہیں نا جب معاہدہ ہوتا ہے. کلائنٹس کے پاس تو رائٹس ہی رائٹس ہیں, ہم نے تو اپنے رائٹس بھی کلائنٹ کو دے دیے کہ جہاں پہ بھی آپ فیل کرتے ہیں یار ہم لوگ جو ہے وہ نہیں ڈیلیور کر پائیں گے کچھ اور, آپ آ کے ریفنڈ لے لیں. لڑائی کس بات کی ہے؟ آپ نہیں ہماری اسپیڈ سے مطمئن ہوتے. ابھی ریسنٹلی ہم نے کلائنٹ کو کیا کہا کہ 15 دن کے اندر کورٹ یارڈ کے اندر چھت نہ ڈلے آپ قسط نہ دیں. یہ چھوٹی چیز ہے نہیں. دیکھیں یہ آج کے لحاظ سے تو بہترین چیز ہے اور ایک چیلنجنگ چیز ہے. ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ کیا یہ ممکن بھی ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا. ہم نے 2 مہینے کر کے دکھا دی ہے, 4 چھتیں ڈال دی ہیں ہم نے اس دعوے کے اور وعدے کے بعد.